بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا اور نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ میری سلطنت میں اسرائیلی گھروں میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کام کے لیے ایک خصوصی عملہ مامور کر دیا گیا۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ہر طرف جاسوسوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران اور والدہ اور دیگر اہل خاندان سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی عقابی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بناؤ اور اس پر لال روغن کی پالش کرو اور بچے کو اس صندوق میں رکھ دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی ڈیوٹی لگی کہ دریائے کے کنارے کنارے چل کر صندوق کو دیکھتی رہے۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں ملکہ اور خادمین لطف انداز ہو رہی تھی کہ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے کنیزوں کو حکم دیا کہ صندوق کو تالاب میں سے نکال لاؤ۔ صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں اثر اور شفقت اور محبت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ خیال آیا، ایسا نہ ہو کہ یہی بچہ اسرائیل کا وہ لڑکا ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیشگوئی کی تھی۔ لیکن فرعون کی منظور نظر بیوی نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ کے نام کے معنی سے وہ شخص جو پانی سے نکالا گیا ہو رکھا۔ ملکہ نے بچے کو دودھ پلانے کا کام شاہی دائیوں کے سپرد کر دیا، لیکن بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے محل میں جا کر ملکہ سے کہا کہ میں ایک بہت اچھی عیا کا انتظام کر سکتی ہوں، نہایت صحت مند خوبصورت عورت ہے، بچے کی اچھی طرح نگہداشت کرے گی اور نہایت اعلیٰ پرورش کرے گی۔ ملکہ نے کہا، اسے حاضر کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی والدہ کو ساتھ لے گئی اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کا دودھ پی لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دریا مقرر کر دیا گیا۔ تجھے معلوم ہے ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے ہیں، ہم تجھے بتاتے ہیں اس وقت کیا ہوا تھا جب ہم نے تیری ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو نہایت ہی قوی اور بہادر انسان تھے۔ انہیں یہ بھی علم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور مصری خاندان سے ان کا کوئی رشتہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اسرائیلی نہایت ذلت اور رسوائی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور فرعون کے عمل پر سخت مظالم ڈھاتے ہیں، تو ان کی تمام ہمدردیاں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری ایک اسرائیل کو بگاڑ کے لیے گھسیٹ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اسرائیلی کی مدد کے لیے پکارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو روکا اور کہا کہ نہایت بزدلانہ اور ظالمانہ حرکت ہے، مگر مصری نے ان کی بات نہیں سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کے سر پر ایک تماچا مارا۔ مصری اس چوٹ کی برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اسے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ افسوس اور ندامت کے ساتھ اللہ سے کہا، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا، میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف کر دی۔ دن دہاڑے مصری کے قتل کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور قاتل کی تلاش شروع ہوگی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی اسرائیلی اور ایک مصری کو دست گریبان دیکھا۔ اسرائیل نے جب آپ کو دیکھا پھر مدد کے لیے فریاد کی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو باز رکھنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ساتھ ہی ناگواری سے اسرائیل سے کہا تو بھی بلا شبہ کھلا ہوا گمراہ ہے۔ اسرائیل ڈر گیا اور سمجھا موسیٰ علیہ السلام مجھے مار دیں گے۔ وہ بولا جس طرح تو نے کل ایک مصری کو ہلاک کر دیا تھا اسی طرح آج مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی کے ساتھ شہر چھوڑ کر مدین، ایک قبیلہ کے نام سے جو حضرت ابراہیم کے فرزند مدین کے نام پر تھا، یہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوہ قطورہ سے تھا۔ حضرت شعیب بھی اسی قبیلے سے تھے۔ جن خطہ زمین پر یہ قبیلہ آباد تھا اس کا نام مدین پڑ گیا۔ روزانہ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کنویں پر پانی پینے کے لیے جانوروں اور آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ دو لڑکیاں اپنے جانور لے کر دور کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ لڑکیوں نے بتلایا کہ ہم کمزور ہیں، یہ طاقتور ہیں، زبردستی ہمیں پیچھے ہٹا دیتے ہیں، ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ ان سے لڑ نہیں سکتے، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سب چلے جائیں تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ زیادتی برداشت نہ ہوئی، بھیڑ کو چراتے ہوئے کنویں پر پہنچ گئے اور کنویں کا بڑا ڈول تنہا کھینچ کر لڑکیوں کے مواشیوں کو پانی پلایا۔ لڑکیوں نے اپنے گھر جا کر اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، خاطر تواضع کی اور حالات پوچھے۔ پیدائش سے لے کر مدین پہنچنے تک کے تمام واقعات سننے کے بعد حضرت شعیب نے فرمایا خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں ان ظالموں سے نجات مل گئی، اب کوئی خوف نہ کرو، یہاں میرے پاس رہو۔ بہادری اور شرافت لڑکیوں میں سے ایک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہادری اور شرافت کی تعریف کی اور باپ کو مشورہ دیا کہ اس مہمان مواشی چرانے اور پانی پلانے کے لیے رکھ لیجئے۔ حضرت شعیب نے اس مشورے کو قبول کر لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہ کر میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کی شادی تم سے کر دوں گا، اور اگر 2 سال رہو تو یہی لڑکی کا مہر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے اور بکریوں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ 10 سال کی مدت پوری ہونے پر حضرت شعیب نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ رات ٹھنڈی تھی، اہل خانہ ساتھ تھے، لہذا آگ کی ضرورت پیش آئی۔ سامنے کنویں سینا وادی میں ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں سے کوئی چنگاری تمہارے لیے لا سکوں، یہاں کسی رہبر کے پاس رکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجیب آگ ہے، درخت پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ درخت کو جلاتی ہے نہ بجھتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جوں آگے بڑھتے جاتے آگ اور دور ہو جاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف پیدا ہوا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ مڑنے ہی تھے کہ آگ قریب آ گئی اور آواز آئی اے موسیٰ میں ہوں اللہ پروردگار نے جہانوں کا، پس اپنی جوتائی اتارا تو ہوا کہ مقدس سے وادی میں کھڑا ہے اور دیکھ میں تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو وحی کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سن لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں بکریاں چرانے کی لاٹھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد تعمیل کی، لاٹھی اژدھا بن کر دوڑنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسے اٹھا لے۔ تعمیل حکم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا خوف اور خطر حادثے کو پکڑ لیا، حادثہ پھر لاٹھی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھ کر نکال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، ہاتھ بے حد روشن اور چمکتا ہوا نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ہماری طرف سے 2 نشانیاں عطا ہوئی ہیں، اب جا فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور آپ نے فرعون سے کہا ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، ہم تم سے 2 باتوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک یہ تو خدا پر ایمان لے آ اور کسی کو اس کاموں میں شریک نہ ٹھہرا، دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور انہیں آزاد کر دے۔